کا پرمیشن نہیں دے پا رہا ہے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کی جائے. میں اس وقت ایک بہت ہی بے مثال لازوال شعر کہنے والے ایک ایسے قلم کے قلندر کو آواز دینے جا رہا ہوں. تخلیق کی کمان سے نکلا ہوا وہ تیر بے مثال جس کے زخموں سے اردو شاعری کا پیرہن لالہ زار ہے، مگر ہر زخم سے ایک ایسی مست اور بے خود خوشبو آتی ہے کہ میں نے خوشبو کے بند کھول دیے، اب ہوا تیری ذمہ داری ہے. حاضرین، ایک ایسے خادم اردو ادب کو آواز دے رہا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے نام پر ہی نہیں بلکہ خود کی صلاحیتوں پر ممبئی سے اٹھ کر کچھ بھوج میں جا کر انسانوں کی خدمت کرنا، اپنی فطری زندگی میں انسانوں کی خدمت کرنا اور قلم کے ذریعے پورے ہندوستان کی خدمت کرنے والے وہ اس خادم اردو ادب کو آواز دے رہا ہوں جسے دنیا شعر و ادب محترم المقام جناب قاسم امام کے نام سے جانتی ہے. اور میں آپ سے یہ التجا کروں کہ آپ پرزور تالیوں میں جناب قاسم امام صاحب کی عدالت پر پہنچے. جوہر صاحب، شکیل نے پیرو مرشد کہہ کے آج مرشد کی لاج رکھ لی. میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیکاز کے مشاعرے تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں، آج کاز والا مشاعرہ پڑھ رہے ہیں. درمیان میں فاروق صاحب اعلان کرتے جا رہے تھے، میرا جی چاہ رہا تھا سب سے اچھا شعر تو وہی ہے جس میں 1000 5000 اور 10,000 کا اعلان ہوتا رہے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بھیونڈی والوں پہ بڑا بھروسہ کیا ہے فاروق انصاری صاحب نے کہ شہر میں بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ کی محبتیں انہیں یہاں لے آتی ہیں تو ان محبت کا آپ کو پاس رکھنا چاہیے. عرض کیا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھیونڈی ہمارا بڑا پسندیدہ شہر ہے اور آپ سب اہلیان بھیونڈی ہیں تو ہم عاشقان بھیونڈی ہیں، اور عاشقوں کا درجہ ہمارا ہمیشہ زمانے میں بلند ہوا کرتا ہے. عرض کیا ہے کہ پہلا شعر آپ سب کے لیے اجازت ہے امین بھائی کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں، کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں، ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں. واہ! کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں، ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں، ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں. اور فیضان صاحب شعر دیکھیں، آپ کی سرپرستی ہم لوگوں کو ہمیشہ حاصل رہی ہے کہ ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ جو سمجھتی ہے، رضوان صاحب آپ کی، کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے. جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے. کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، کیسی سرکار کو سرکار میں لے آئے ہیں. واہ واہ واہ! کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے. ایک بار رضوان صاحب کے لیے تالیاں بجا لیں شعر کے لیے. نہیں کیونکہ ہم لوگوں کو تو وہیں سے مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے، اپنا مواد بھی اپنا موضوع بھی. کہ جو سمجھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، کیسی سرکار کو سرکار میں لے آئے ہیں. اور ریحان ایک شعر سننا ہے، کیسی سرکار کو سرکار میں لے آئے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ بیش قیمت نہ سہی، کہ بیش قیمت نہ سہی حسب ضرورت ہی سہی، بیش قیمت نہ سہی حسب ضرورت ہی سہی، ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے. بہت اچھے کہ بیش قیمت نہ سہی حسب ضرورت ہی سہی. بہت خوب بہت خوب. کہ بیش قیمت نہ سہی حسب ضرورت ہی سہی، ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے ہیں، ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے ہیں. اور ایک غزل جس کی فرمائش ہوئی اس کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. مجھے بھی اندازہ کہ وقت کم ہے، مجھے تو ویسے 2 غزل سنانی چاہیے تھی، کل وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں سنا پایا تھا. تو فاروق بھائی نے کہا تھا سر وہاں سنا لینا.
لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ سب جوہر صاحب کو سننے کے لیے اور دوسرے شعراء کو ہماری محبوب شاعرہ ہند و پاک کی، ہندوستان کی لتا حیا کو سننے کے لیے بے چین ہے. میں بھی انہی کو سننے آیا ہوں، شاید سن سکوں. کہ ایک کیا کہ دوستی خوب ہے دونوں میں، دوستی خوب ہے دونوں میں، کہ دوستی خوب ہے دونوں میں، حریفائی بھی ہے. دوستی خوب ہے دونوں میں، حریفائی بھی ہے. کیا کہیں ایسی محبت کو جو ہر جائی بھی ہے. واہ، کہ دوستی خوب ہے دونوں میں، حریفائی بھی ہے. کہ دوستی خوب ہے دونوں میں، حریفائی بھی ہے. کیا کہیں ایسی محبت کو جو ہر جائی بھی ہے. اور شعر دیکھیں کہ وہ ابھی کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. وہ ابھی کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. بھیونڈی میں اچھے شعر سنے جاتے ہیں رہا ہے کہ وہ ابھی کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. یوں تو قربت ہے مگر تھوڑی سی تنہائی بھی. واہ واہ واہ، وہ ابھی کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. واہ 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 واہ، کہ وہ ابھی کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. کیا وہ ابھی کہنا؟ کھل کے نہیں رویا ہے مجھ سے لگ کر. یوں تو قربت ہے مگر تھوڑی سی تنہائی بھی ہے. اور شعر دیکھیں کہ غم نہیں ہوتا، یہ مشاعرے کا شعر ہے شم بھائی، کہ غم نہیں ہوتا اگر سارے پڑوسی ہوتے. غم نہیں ہوتا اگر سارے پڑوسی، کہ غم نہیں ہوتا اگر سارے پڑوسی ہوتے. لوٹنے والوں میں افسوس میرا بھائی بھی ہے. کیا بات ہے، واہ. کہ غم نہیں ہوتا اگر سارے پڑوسی ہوتے. کہ غم نہیں ہوتا اگر سارے پڑوسی ہوتے. لوٹنے والوں میں افسوس میرا بھائی بھی ہے. اور پھر شعر سنیے کہ اور کچھ تو نظر آتا نہیں پانی کے سوا. نظر آتا نہیں پانی کے کہ سوا. اور کچھ تو نظر آتا نہیں پانی کے سوا. لوگ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں گہرائی بھی ہے. واہ واہ واہ، کہ اور کچھ تو نظر آتا نہیں پانی کے سوا. واہ 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 واہ، کہ اور کچھ تو نظر آتا نہیں پانی کے سوا. لوگ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں گہرائی بھی ہے. واہ. اور کچھ تو نظر آتا نہیں پانی کے سوا. لوگ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں گہرائی بھی ہے. اور کتنا نادان ہے یہ دل میرا اے جانے امام. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. 15 دن سے جانے فراز کی تیاری کرتے کرتے جانے امام ہو گیا. کہ کتنا نادان ہے یہ دل میرا اے جانے امام. کھو چکا تجھ کو مگر تیرا تمنائی بھی ہے. واہ، کہ کھو چکا تجھ کو مگر تیرا تمنائی بھی ہے. ایک مطلع اور ایک شعر جی ڈاکٹر ریحان انصاری کے لیے، کیونکہ وہ مجھے بمبئی میں شاید رہنے نہیں دیں گے یہاں سے آنے کے بعد. وہ جمعہ کو ہی آتے ہیں، میں جمعہ کو بڑا اہم مانتا ہوں بیونٹی کے اعتبار سے. عرض کیا کہ درد کم ہو جائے گا، اظہار کم ہو جائے گا. درد کم ہو جائے گا، کہ درد کم ہو جائے گا، اظہار کم ہو جائے گا. روز ہم ملتے رہے تو پیار کم ہو جائے گا. واہ واہ، کہ درد کم ہو جائے گا، اظہار کم ہو جائے گا. روز ہم ملتے رہے تو پیار کم ہو جائے گا. اور یاسین مومن صاحب کے لیے شعر کی زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شریک غم بنا. واہ واہ واہ، آپ سب کے لیے شعر تحفہ ہے کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شریک غم بنا. مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا. واہ واہ، کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شریک غم بنا. شریک غم بنا. مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا. اور اس زمانے کے مسیحا پر بھروسہ مت کرو. اس زمانے کے مسیحا پہ، کہ اس زمانے کے بھی آئے نہیں لوگ، کہ اس زمانے کے مسیحا پر بھروسہ مت کرو. یہ دوا دے گا تو ایک بیمار کم ہو جائے. واہ واہ واہ، کہ اس زمانے کے مسیحا پر بھروسہ مت کرو. بہت. یہ دوا دے گا تو ایک بیمار کم ہو جائے گا. درد کم ہو جائے گا، اظہار کم ہو جائے گا. روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا.